السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کی برکات اور اس کے شرعی مسائل میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک ختم ہونے کو ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو لوگ چاند رات کا انتظار کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں اور یوتھ ہے وہ اس چاند رات کو باقاعدہ طور پر مناتی ہے خوشی کے طور پر۔ وہ نوجوان اعتکاف بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں، کچھ تو غیر شرعی طور پر اس کی خوشی مناتے ہیں اور کچھ غیر شرعی حرکات تو نہیں کرتے لیکن بازار میں پھرتے ہیں اور اس طرح اپنا کھانے پینے میں وقت گزارتے ہیں یا موبائل میں مبارکیں دیتے ہیں۔ تو یہ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیا اسلام نے اس خوشی کو منانے کی اجازت دی ہے؟ اسلام میں اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کے لیے آج ہم رجوع کرتے ہیں علامہ جمشید علی سعیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال جنید عتیق نے پوچھا کہ ماہ رمضان مبارک کے آخر میں ہمارے کچھ دوست خاص کر چاند رات کا اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ چاند رات آئے اور اس کے اندر ہم اپنے جشن منائیں اور اپنے اپنے فنکشن ترتیب دیے ہوتے ہیں اور کچھ بےہودہ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، تو چاند رات کو بطور انجوائے وہ گزارتے ہیں۔ شریعت نے اس کو کیسے گزارنے کا طریقہ بتایا یا شریعت کے اندر اس چاند رات کا کیا کنسپٹ ہے، تو اس کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ چاند رات کو شریعت کے اندر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ کوئی معمولی رات نہیں، یہ بہت ہی غیر معمولی رات ہوتی ہے اور اس کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، سرد افسوس کہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے کھیل کود کے اندر یا اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور غلط طریقے سے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے نہ جانے شریعت کے کون کون سی حدیں پامال کر کے ہم اس چاند رات کو گزارتے ہیں۔ تو جو شریعت نے اس رات کو خاص اہمیت اور وقار دیا ہے اور عزت دی ہے اور جو اس کی فضیلت بیان کی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جو چاند رات ہے اس رات کو لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں، جس کا مطلب ہے انعام کی رات، یعنی یہ رات انعام وصول کرنے کی رات ہے۔ کون سا انعام؟ کہ اب بندہ پورا ماہ رمضان مبارک کے اندر روزے رکھتا ہے، روزوں کے اندر اپنے نفس کو کنٹرول رکھتا ہے، اپنے خواہشات کو ترک کرتا ہے، بھوک پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے، یعنی بھوک پیاس کو برداشت کر کے اپنی نفسانی خواہشات ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مسجدوں میں آتا ہے، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن مجید سنتا ہے، تو یہ سارا کام جو وہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو یہ اس نے ایک اجرت کی ہوتی ہے، محنت مزدوری کی ہوتی ہے۔ تو یہ چاند رات ہے جو سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ انعام کی رات ہے، تو گویا یہ اس اجرت کا انعام وصول کرنے کی رات ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی انعام کی تقریب ہو یا انعام حاصل کرنے کا موقع ہو، کوئی فنکشن ہو، اس کو ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ اس تقریب کے اندر شرکت کی جاتی ہے اور بڑی اس کی پابندی کی جاتی ہے کہ مجھے آدھی انعام ملنا ہے، میں نے انعام وصول کرنا ہے، تو وہاں پورا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ انعام وصول کیا جائے۔ تو اب یہ رات یعنی چاند رات بھی انعام وصول کرنے کی رات ہوتی ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ میں پورے اہتمام کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، مولا جو ہم نے روزے رکھے، جو ماہ رمضان مبارک کے اندر ہم سے غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئیں، جو ہم نے عبادت و ریاضت کی، قرآن پاک پڑھا سنا، جو سخاوت کی، فطرانہ دیا، جو بھی عبادات کی، مولا ہمیں اس کا صلہ عطا فرما، ہمیں اس کی انعام عطا فرما، یہ رات انعام دینے کی ہمیں وہ عطا فرما، نہ کہ بازاروں کے اندر
نہ پارکوں کے اندر یا فاسٹ فوڈ کی دکانوں کے اندر یا اپنے اور معاملات کے اندر الجھ کر یا کھانے پینے کی تقریبات میں ایک دوسرے کو مذاق ٹھٹھا کر کے نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ یہ مسجد کے اندر اپنے گھروں میں اللہ کو یاد کر کے، عبادت کر کے، توبہ و استغفار کر کے، دعائیں مانگ کر یہ رات گزارنی چاہیے اور اس طرح یہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بات میں عرض کرتا ہوں، اس رات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کا پڑوس بہت زبردست ہے۔ ایک طرف تو ماہ رمضان المبارک جا رہا ہوتا ہے اور آگے سے عید الفطر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ماہ رمضان اور عید الفطر کے درمیان میں ہے، یعنی ادھر سے ماہ رمضان المبارک کا قرب اور پڑوس اور آگے سے عید الفطر کا پڑوس اور قرب، دونوں ہی یہ بہت قابل احترام ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت تو آپ کے سامنے ہے، اور عید الفطر کا دن بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ عید الفطر کے اندر کئی تعداد کے اندر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جتنے ماہ رمضان مبارک کے اندر دوزخ سے آزاد کیے ہوتے ہیں نا گناہگار، اتنی تعداد کے اندر فقط عید الفطر کے دن دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس رات کے دونوں ہی پڑوس بہت زبردست ہیں اور بافضیلت ہیں، تو اس اپنے پڑوس کی وجہ سے یہ رات خود بخود اپنا مقام اور مرتبہ پا جاتی ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ یہ کتنی بابرکت اور بافضیلت رات ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس رات کو کس طرح اپنے شغل میں گزار دیتے ہیں، مزاح میں گزار دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک سٹوڈنٹ پورا سال تیاری کرتا ہے اور جب امتحان کی باری آتی ہے تو وہ گراؤنڈ میں جا کر، اپنا پارک میں جا کر اپنا ٹائم ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی محنت تو اس نے کی، لیکن جب اس کو فروٹفل کرنے کا ٹائم آیا تب اس نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا۔ تو ہمیں یہ جو قیمتی وقت ہوتا ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مزید قیمتی بنانا چاہیے، اور عید الفطر کو بھی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ میں بھی عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس عید کو ہم کوشش کریں گے کوئی بھی غیر شرعی حرکت نہ کریں، اور آپ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے ماہ رمضان میں برائیوں سے اور شیطان سے بائیک آؤٹ کیا تھا، عید الفطر کو بھی ہم انشاءاللہ برائیوں سے اور شیطان سے بائیک آؤٹ کریں گے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے۔